ہاں جی، یہ والی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ قانونی مشاورت کے لیے ہمیں فون کریں۔ اوورسیز والے بھی پاکستان کے ہر کونے سے بہت فون آتے ہیں، ہم ان کو فری مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب کیس ہوتا ہے تو پھر ہم فیس لیتے ہیں، لیکن مشورہ فری ہے پورے پاکستان میں، اوورسیز والوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اور جو ریٹائرڈ ملازمین گروپ لائف انشورنس کے ہیں ان کے لیے یہی خبر ہے کہ 90% ان کا کام ہو گیا ہے۔ جو لوگ کیس میں شامل ہوں گے ان کو کچھ ملنے کا امکان ہے، جو شامل نہیں ہوں گے ان کو ملنے کا امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں ملنا نہیں ہے، KPK میں مل رہا ہے، بلوچستان میں مل رہا ہے۔ آپ کسی بھی دوست کو فون کر کے جرے وہاں ہم نے کیس جیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ رابطے کے لیے منصف اوان سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف لا چیمبر، اور ٹیلی فون 0300472572 پہ واٹس اپ کال کریں۔ اور اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ 15 ستمبر بھی جناب اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ دن ایسے گزرتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی خبریں ہیں اس ویلاگ میں، بہت زیادہ خبریں ہیں۔ اور دیکھو سر جی، عمران دے لوگ اذانہ تے آ گئے ہیں، چھتوں کے اوپر اذانیں دیں گے۔ کون اذان دے گا؟ عمران کے ماننے والے۔ کیا عمران کے ماننے والے ٹیرین وائٹ اس کی بیٹی اذان دے گی؟ بتائیں ذرا، اس کو اذان آتی ہے؟ اس کے بیٹوں کو اذان آتی ہے؟ اور عمران کو اذان آتی ہے، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں عمران اذان نہیں دے سکتا۔ بس یہ، حالانکہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور سر جی بیکار آدمی ہے، بالکل دنیا کا بیکار ترین آدمی ہے عمران خان۔ اس کی باتوں پہ آ رہے ہیں۔ مشن نور ہم شروع کرنے لگے ہیں جی، مشن نور یہ ہے کہ 20 ستمبر کو اپنی چھتوں پہ اذانیں دیں جی۔ اچھا، اذان آپ نہیں دے سکتے تو موبائل لگا کے اذانیں دیں۔ اور سر جی اے بڑا وڈا فراڈی ہے جی، بہت وڈا فراڈی ہے عمران خان۔ اینو ککھ نہیں پتہ کسے اسلام دا، کسے حدیث دا، کسے قرآن دا۔ یہ لوگوں کو مس یوز کرتا ہے۔ اس کو یہودی کمپنیاں کہتی ہیں کہ جناب تسی اسلام دا نام لے کے اپنا استعمال کرو۔ مجھے بتائیں اس کے بیٹے اذان دیں گے؟ ذرا سنوا دے۔ او سر جی یہ بیکار لوگ ہیں۔ چلیں آپ کو ایک سوال کرتے ہیں، عمران خان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آرام سے بیٹھا رہے گا؟ نہ، وہ فتنہ ہے، اور فتنہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ کہے گا جی سارا نواز شریف نو بھی مار دیو، شہباز نو بھی مار دیو، مریم نو بھی مار دو، زرداری نو بھی مار دو، مولانا فضل الرحمان نو بھی مار دیو، تے گلیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے۔ کوئی گارنٹی اس کی دینے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان یا پاکستان سے باہر کوئی بندہ گارنٹی دے، ایسا گندا آدمی ہے کہ اس کو کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ بتائیں کون گارنٹی دے گا جی؟ بتائیں، ادھر ٹی وی پہ بتائیں، ہمیں کومنٹس کر کے بتائیں کیڑا ملک گارنٹی دے گا کہ جناب عمران خان نو چھڈ دیو، چلو جی چھڈ دیو، اور ایک جناب پاکستان میں فتنہ فساد پیدا نہیں کرے گا۔ وہ آئے ہی فتنہ فساد کے لیے ہے۔ وہ سر جی یہ موش دیان ہے، بہت خطرناک آدمی ہے۔ خطرناک اس حوالے سے نہیں ہے کہ بڑا دلیر ہے، وہ تو سر پہ بالٹیاں لے کے عدالت میں پیش ہوتا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ فتنہ سربراہ ہے، فتنے کا۔ مراد سعید کی کہانیاں آپ کے پاس ہیں، آپ کو سارے یہ سر جی یقین کرو اس گندے آدمی کے علاوہ ہم ویلاگ کر نہیں سکتے، کیونکہ کوئی نہ کوئی وہ شوشے چھوڑتا ہے۔ اب اس نے شوشے چھوڑا ہے کہ 20 تاریخ کو گھروں میں اذانیں دو، ٹھیک ہے۔ کبھی اس نے غزہ کے حق میں کوئی بات کی ہے؟ اسرائیل کو برا بھلا کہا ہے؟ قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، کوئی اس کا ٹویٹ آیا آپ کے سامنے؟ اوئے ہوئے ہوئے، سر جی ایڈا فتنہ
पाकिस्तान की 72 साल 73 साल 78 साल तारीख में आएगा, ऐसे सोचे भी नहीं सी असी बिल्कुल कि एक खिलाड़ी होएगा, फिर वो वर्ल्ड कप जीतेगा, फिर वो फितना आएगा, फिर जनाब मजहबी टच दे के लोगों को मजहबी गुमराह करेगा, मजहबी गुमराह करेगा। कई दफ़ा मैंने पहले भी आपको कहा है, आप यकीन करें, मैं कई दफ़ा कहता हूँ इमरान ने इस्लाम और मदीना की रियासत और इन चीज़ों के इस तरह बदनाम कर दिया है कि रोना आता है। कि जो उम्मीद होती है ना, लोग कहते हैं जी कि फ़लाना जी मंशूर बनाओ मदीना की रियासत, तो इसने ऐसी मदीना की रियासत बना दी है कि मस्जिद नबवी में इसने सियासी नारे लगा दिए हैं, खाना काबा के अंदर इसने सियासी नारे लगा दिए। तौबा तौबा सर जी तौबा, हम क्या कह सकते हैं सर जी, हम क्या कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई गारंटी दे इधर कमेंट्स में कि इमरान को जनाब छड़ दो तो इमरान आराम नाल बैठ जाएगा, कोई गारंटी दे, कोई गारंटी नहीं देगा, न पाकिस्तान के अंदर न बाहर, इसलिए वो अंदर पड़ा है। वरना जितने भी पाकिस्तान में वाक़यात हुए हैं, कोई मुशर्रफ की गारंटी दे रहा है, कोई नवाज़ शरीफ की गारंटी दे रहा है, ये गारंटियाँ दे के सारे लोग बाहर गए हैं ना, सारे गए, मुशर्रफ भी गए, नवाज़ भी गए, सारे गए, लेकिन इसकी सर जी गारंटी कोई नहीं देने को तैयार। अगली वीडियो सर, इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब कतर में ख़िताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब हम इसराइल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान सर एक कदम आगे बढ़ के किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान और ईरान दोनों एक कदम आगे बढ़ के अपना रिस्क लेके अपनी जान की बाजी लगा के ये सारा करने को तैयार है। लेकिन अगर कोई तैयार नहीं है तो वो अरबी मुल्क हैं बहुत सारे जो कहते हैं नहीं जी नहीं, खाली मजम्मत ही करो, बस खाली मजम्मत ही करो। आज बहरहाल अभी रात गए तक ये आपको इलामिया जारी होगा और उसमें देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जवाब तो हमला ही बनता है ना, एक एक जहाज़ सारा मुल्क दें और ये 56 जहाज़ बनते हैं, 56 जहाज़ जाके इसराइल के ऊपर हमला करें, एक एक जहाज़ की कुर्बानी दे दें, एक एक टैंक दे दें, 10-10 सिपाही दे दें। और सर जी बड़े हाल हैं, लेकिन वो कोई करने वाला होवे तो फिर है ना। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कई मजम्मत नहीं करने को तैयार, आप कहते हैं ये है। बहरहाल फ़लस्तीनी बेचारे मर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है और बुरे हालात हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कहा यह जा रहा है कि जनाब साकिब निसार और फैज़ हमीद के बुरे दिन भी आ गए हैं। साकिब निसार के ऊपर भी मैं 1-2 वीलॉग देख रहा था और फैज़ हमीद के ऊपर भी। फैज़ हमीद का मसला जल्दी हल करो जी, जल्दी हल करो फैज़ हमीद का मसला। और ये जो साकिब नासूर बाहर फिर है ना, इसको भी बुलाओ कि आप चीफ जस्टिस होते हुए आप इमरान खान की पार्टी के साथ चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, फिरदौस आशिक अमान के साथ जाके चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इनको जनाब अली इनसे भी पूछा जाए और इनका भी कोई हल निकाला जाए। आप चाहते हैं ना कि फैज़ हमीद को और साकिब नासूर को इकट्ठी सज़ाएँ हों, तो फिर कमेंट्स में बयान करें आप। ये देखें, ये मैंने लिखा है कि इमरान बदनसीब है जो अपनी बेटी को बेटी नहीं कहता और बेटी अपने बाप को बाप नहीं कह सकती और रह रही है कासिम और सलमान के साथ, उधर ही रह रही है, देखा, अपने भाइयों के साथ। बहुत बदकिस्मत है सर जी, तारीख़ में ऐसा बंदा नहीं गुज़रा, तारीख़ में ऐसा बंदा नहीं गुज़रा जो इतना बद किरदार, बद इखलाक और सारे बद उसके साथ लगते हों। और फिर उसको मानने वाले लीडर भी कह रहे हैं कि वो लीडर है जी। तौबा तौबा सर जी, ए दिन भी देखने सन। वैसे मेरा ख्याल है इसको ना, इसका अंजाम
عمران کی انجام، فتنہ پارٹی کا انجام عبرتناک ہوگا، عبرتناک، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آگے آئیں جی۔ گنڈا پور میں نے جو وزیرستان میں فوجی شہید ہوئے نا، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 35 کل فتنے والے مارے گئے، فتنہ ہندوستان والے مارے گئے، اور 31 آج مارے گئے۔ یہ بالکل آپ کو فریش خبر بتا رہے ہیں کہ 35 کل مارے گئے تھے اور 31 آج مارے گئے، اور کل جو ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے تھے اس کا امین گنڈا پوری نے وزیرستان میں اور بنو میں جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ خبر آئی ہے جی، اگر اس کی تردید یا کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے خبر جی میرے پاس آئی ہے کہ سعودی عرب نے ریکویسٹ کی ہے کہ مکہ اور مدینہ میں پاکستانی فوج اس کی حفاظت کرے، مکہ شریف کی اور مدینہ شریف کی پاکستانی فوج، اس کی سیکیورٹی پاکستانی فوج کو دے دی جائے۔ یہ آپ نے بھی کسی نے سنی ہے تو آپ جناب بتائیں جی، ٹھیک ہے؟ اور توشہ خانہ 2 کا جناب آج کیس کی سماعت تھی، اس میں کافی لمبا چوڑا آج کیس چلا ہے، اس میں سماعت 8-9 گھنٹے کی سماعت تھی، 16 گواہ ہو گئے، اور پرسوں پھر اس کی سماعت ہے، تو 1-2 گواہ اور رہ گئے ہیں، تو پھر اس میں بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان کے لیے سزا جو ہے وہ تیار پڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تیار پڑی ہے جی۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتائیں کہ پنجاب سے اب جو ہے نا سیلاب نکل کے سندھ میں داخل ہو گئے، سندھ کے کافی علاقے جناب بڑے متاثر ہو رہے ہیں، اور سندھ میں وہ نعرہ لگا رہے تھے جی کہ ہم نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ سیلابوں کی کوئی تیاری مکمل نہیں ہوتی بالکل، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتے ہیں کہ جناب علی یہ فریش خبریں آپ کو بتائی ہیں۔ ابھی جو قطر کا اجلاس ہے اس میں اگر کوئی بریکنگ نیوز آئے گی تو وہ آپ کو بطور بریکنگ نیوز ہی ہم بتائیں گے۔ اور آج ہمارے ایک دوست ہیں علی ربانی، وہ امریکہ کی ایک ریاست ہے ڈیلویئر، جہاں کا یہ جو بائیڈن تھا، ڈیلویئر، وہاں میں گیا ہوا ہوں، امریکہ کی ریاست ڈیلویئر۔ ان کے ہمارے دوست کی آج جناب وہ برتھ ڈے ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو علی ربانی صاحب، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، خوش رہیں جی۔ برتھ ڈے ضرور منایا کر، میں مناتا ہوں، آپ بھی منایا کریں، جو دوست منانا چاہتے ہیں نا۔ برتھ ڈے خوشی کا موقع ہوتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بڑے بھی خوش ہوتے ہیں، سب لوگ خوش ہوتے ہیں، تو اس کو جناب آپ بھی منا لیا کریں، ٹھیک ہے سر؟ تھینک یو، اللہ حافظ۔